بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف استغفار کی کثرت کریں، مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ درود شریف کا کوئی بھی ایک صیغہ سلیکٹ کر لیں، اسے کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ برکتیں ملیں گی، وہ کامیابیاں ملیں گی جو آپ کی سوچ سے محال ہے۔ اور جب آپ درود شریف کثرت سے ورد کریں، استغفار کثرت سے ورد کریں، تو ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ درود شریف استغفار تو میرا معمول ہے، میں کثرت سے ورد کرتی ہوں الحمدللہ، اپنے کام کاج کے ساتھ بھی اور جب فارغ ہوتی ہوں تب بھی۔ کہتی ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، وہاں بات چیت چل رہی تھی درود شریف استغفار کے حوالے سے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت ہی خاص اور مبارک دعا ہے۔ جب اسے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام آپ کے لیے جو ہے وسیع کر دیتا ہے اور آپ پر رحمت کرم فضل کا معاملہ ہوتا ہے، اور آپ اسے بیماری میں پڑھیں تو شفا ہوتی ہے، غربت میں پڑھیں تو مالداری ملتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بے پناہ فضائل ہیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اس کی فضیلت بھی بتائی اور حدیث پاک سے بھی انہوں نے مجھے کافی ساری چیزیں بتائیں۔ کہتی ہیں کہ ہم کافی دیر تک ڈسکشن کرتے رہے، پھر بہرحال میں گھر آ گئی۔ اب جب گھر آئی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رات سونے سے پہلے تو لازمی سے پڑھنا، دن میں پڑھتی رہو، چاہے تو ایک تسبیح پڑھ لیا کرو اس کی، یا ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لو، لیکن کوشش کرنا کہ رات سونے سے پہلے اسے 11 بار لازمی پڑھو۔ کہتی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور نیکی کرنے کی قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اسی کی طرف سے، تو کہتی ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس کی پاورز کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت کرم اور فضل فرماتا ہے۔ تو بتاتی ہیں پھر اس رات میں نے 11 مرتبہ رات سونے سے پہلے اپنے تمام اذکار کے بعد اسے پڑھا، اور 11 مرتبہ یا 22 یا نوروں پڑھ کر میں سو گئی۔ اللہ کے حکم سے مجھے میرے کمرے میں نالین مبارک نظر آتے ہیں۔ کہتی ہیں میں جانتی ہوں یہ صرف میری نالین مبارک سے عقیدت اور محبت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نالین پاک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، کہ نالین مبارک سے نور نکل رہا ہے، اور وہ نور جو ہے بہت تیز روشنی ہے، اور وہ نور کی جو شعاعیں نکل رہی ہیں وہ میرے اندر جذب ہو رہی ہیں، اور میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں۔ مجھے سچ مچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کے دیدار کا بہت شوق تھا، اور مجھے حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کا دیدار ہوا۔ خواب میں میرے کمرے کی دیواروں پر نالین شریف لگی ہوئی تھی اور نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ بہت مبارک خواب تھا، اور یہ میں نے پہلے دن جب پڑھا تو مجھے جو ہے یہ خواب نظر آیا، اور میری دل کی کیفیت بدلی، دل کے اندر ایک عجیب سا سرور اور محبت پیدا ہوا۔ کہتی ہیں سب اس مبارک دعا کی برکت سے ہوا، اور بتا رہی تھی کہ اس کے علاوہ نا میرے ساتھ کچھ جادو کے بھی مسائل ہیں، اور حاسدین کے حسد کا معاملہ بہت سخت ہے، میں لوگوں کی نظروں کے حصار میں ہوں، نظر بد میں ہوں۔ کہتی ہیں اس وجہ سے میرے کام نہیں بنتے، میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو میرے کام بگڑ جاتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی کامیابی نہیں مل پاتی، اور مجھے صاف صاف پتہ ہے کہ جادو کا بھی معاملہ ہے، حاسدین کی حسد کا بھی معاملہ ہے۔ تو میں نے یہی دعا ورد میں رکھی، اس کو ہی پڑھتی رہی، ساتھ ساتھ یا کہارو بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ درود شریف استغفار تو میری روٹین میں پہلے ہی سے تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، سب سے پہلے جو میں نے نوٹس کی نا بات، وہ میرے دل کا سکون نوٹس کیا۔ پہلے ایک بے چینی تھا، اضطراب تھا، اور ایک ڈر اور خوف کا عالم تھا۔ جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے وہ خوف ختم ہوا ہے، اضطراب ختم ہوا ہے، دلی سکون ملا ہے مجھے، اور رفتہ رفتہ کر کے میں نے نوٹس کیا کہ میرے کاموں کی رکاوٹ کم ہو گئی ہے۔ پہلے تو چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی تھی، تنگی ہوتی تھی، اور ہمارے گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی، اور الحمدللہ جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے ایک تو لڑائیوں میں بہت کمی آئی ہے، رکے ہوئے کام بننے لگے ہیں، اور ہماری جو مسئلے مسائل تھے نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ترقی کے راستے کھل رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں۔ میرے شوہر جو ہیں پہلے جہاں جاب کرتے تھے وہاں ان کی پروموشن نہیں ہوتی تھی، اور انہیں بڑے مسئلے ہوتے تھے۔ جب سب کی سیلری بڑھتی تھی میرے شوہر کی سیلری میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ میرے شوہر ایمانداری سے کام بھی کرتے ہیں، ریگولر بھی ہیں، لیکن ہر دفعہ ان کی کاموں میں خامی نکال کر ان کی سیلری نہیں بڑھاتے۔ لیکن اس بار الحمدللہ میرے شوہر کی پروموشن بھی ہوئی، ان کی سیلری میں بھی اضافہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے
ان کی جاب میں ان کو پہلے سے زیادہ عزت ملنے لگی ہے، پہلے جو جاب میں ان کو بہت تنگ کیا جاتا تھا وہ بھی نہیں کرتے۔ تو کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ اپنے ورد میں رکھا ہے تب سے الحمدللہ میرے کاموں میں بہت آسانی اور برکت ہو گئی ہے، اور کہتی ہیں میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ بس اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہی مدد کرنے والا ہے اور وہی رکاوٹیں دور کرنے والا ہے اور وہی پریشانیاں حل کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی برکت سے بہت کرم ہوا، خواب بھی اچھے آئے اور زندگی میں آسانی بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، سب پر کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔